سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ کراچی کی سرزمین پر شاہ فیصل کے اس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا، اہل سنت و جماعت کا، میرے مرشد کریم میرے شیخ طریقت کی صدارت میں یہ اجتماع اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سجانے والوں کو سجانے پر اور آنے والوں کو آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے مرشد کریم جلوہ گر ہیں، مجھ سے پہلے اہل سنت کے ایک عظیم شخصیت حضرت علامہ مفتی پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب نے بھی خوبصورت ترین انداز میں عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی فرمائی۔ ہمارے اقبال بابا صاحب بھی بیٹھے ہیں سٹیج پر، دیگر علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس کانفرنس کا جو عنوان اشتہار میں درج تھا، چند باتیں اس عنوان پر میں نے آپ سے کرنی ہے، آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ آج کا عنوان عظمت اہل بیت و صحابہ اشتہار میں درج تھا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہم جب دربار رسالت میں جاتے ہیں تو چیری پکنگ نہیں کرتے، سمجھ آ رہی ہے یا نہیں، کہ یہ ہمیں پسند ہے اور یہ ہمیں نہیں پسند۔ حضور علیہ السلام کی اس نسبت کا ہم نے حیا کرنا ہے اور اس کا نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کو ہم بیان کریں گے اور اس نسبت کا بیان چھوڑ دیں گے۔ اس نسبت کو ہمارے علاقے میں اگر بیان کیا جائے تو زیادہ واہ ہوتی ہے، یہ اپنا لیتے ہیں، دوسری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ سنی اسے نہیں کہتے، سنی نہ خوارج کا رستہ اپناتے ہیں نہ روافض کا رستہ اپناتے ہیں۔ سنی کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سابق النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ پہلے زمانوں میں جب رستہ دیکھا جاتا تھا تو ستاروں کے ذریعے رستے کا تعین کیا جاتا تھا، ستاروں کو دیکھ کے رستہ طے کیا جاتا تھا۔ کہا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کے پیچھے چلے جاؤ گے فلاح پا جاؤ گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت اطہار کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جیسے جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا تھا وہ عذاب سے بچ گیا تھا، یعنی یہ تشریح ہے کہ برباد ہونے سے بچ گیا
گیا تھا اور جس نے کشتی نوح سے منہ پھیر لیا وہ برباد ہو گیا تھا۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے مانند ہے، یعنی جو اہل بیت سے وابستہ ہو گیا دنیا و آخرت میں وہ نجات پانے والا میں ہوگا۔ تو میرے امام نے کہا کیا مقدر ہے ہمارا، اہل سنت کا ہے بیڑا، اہل سنت کی جو کشتی ہے نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کی کشتی پار ہے کیونکہ اصحاب رسول نجم ہیں، اصحاب رسول کے ذریعے رستہ ڈالتے ہیں، اور ناؤ کشتی ہے عطرت اہل بیت رسول اللہ کی۔ اب میرے ساتھ کہو ساڑھے اہل سنت کا ہے بیڑا، اور سنی اس پر ناز کر کے اللہ نے سنی بنایا ہے۔ کہو میرے ساتھ، سانس ٹوٹنے نہ پائے، سب کہو اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سنی بنایا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں با ادب اور با وفا قوم میں بھیجا جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کا ادب کس لیے ہے کہ وہ کس کی اہل بیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ صحابہ کا ادب کس لیے ہے کہ وہ کس کے صحابہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ صحابہ کی عظمت کی وجہ بھی ان کی حضور علیہ السلام سے نسب کا رشتہ ہے، اہل بیت کی ادب کا رشتہ وجہ ان کا حضور علیہ السلام سے نسب کا رشتہ، صحابہ کی ادب کا وجہ حضور علیہ السلام کی نسبت کا رشتہ۔ ہم اہل سنت و جماعت حضور کے نسب کا بھی حیا کرنے والے ہیں، حضور کی نسبت کا بھی حیا کرنے والے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سنی بنایا۔ جب حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی بات آئے تو حضور کے غلام سنی کا سر جھکا ہوتا ہے، اور جب صحابہ کی بات آئے تو صحابہ کے آگے بھی سنی صحابہ کی عظمتوں کے آگے جو ہے وہ سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سنی نہ خوارج کا طریق اپناتا ہے، نہ روافض کا طریق اپناتا ہے، نہ سنی وہ بد نصیب ہوتا ہے جس کو حضرت صدیق اکبر کی افضلیت سے تکلیف ہوتی ہو، نہ سنی یعنی تفضیل بھی نہیں ہوتا، نہ سنی وہ بد نصیب ہوتا ہے جس کو صحابہ اکرام کا ذکر سن کے الجھن ہوتی ہو، نہ سنی وہ بے ادب ہوتا ہے، وہ بدقسمت ہوتا ہے کہ حضور کے صحابہ کا دل ذکر سن کے جس کا دل چھوٹا ہو جائے، اور نہ ہی سنی خوارج کا رستہ اپناتا ہے کہ مولا علی کا نام سن کے یا اہل بیت اطہار کی شان سن کے سنی کا دل چھوٹا ہو جائے۔ سنی صحابہ کا ذکر سن کے بھی جھومتا ہے اور یہ میرے نبی کا صحابی ہے، اہل بیت کا ذکر سن کے بھی جھومتا ہے یہ میرے نبی کی اہل بیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم حضور علیہ السلام کی صحابہ کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ آگے پھر عظمتوں کا بیان، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پھر ان کا سجدوں کا ذکر، ان کی عبادات کا ذکر، ان کے پہلے جو ذکر ہوتا رہا میں آگے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے صحابہ کی شان بتا رہا ہے، اس میں مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی معیت میں ہے۔ یہاں صحابہ کی پہلی عظمت اللہ تعالیٰ معیت مصطفیٰ بیان کر رہا ہے، صحابہ کی سب سے پہلی وجہ فضیلت، آگے ان کا آپس کی محبت کا ذکر ہے، کفار کے معاملے میں سختی کے ساتھ ڈٹ جانے کا ذکر ہے، ادھر سختی کا ذکر ہے، ان کا سجدوں کا ذکر ہے، ان کا رکوع کا ذکر ہے، ان کی عبادات کا ذکر ہے، لیکن سب سے پہلے اگر اللہ صحابہ کی شان بیان کر رہا ہے تو معیت مصطفیٰ بیان کر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، حضرت یہ بات ذہن میں رکھنا میرے بھائیو، یہ بات غور سے سن لینا، حضور علیہ السلام کا صراط مستقیم پہ ہونا قطعی ہے، اگر کوئی اس میں شک کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام صراط مستقیم پہ ہیں، حضور نے تو اساس سے سطر کھینچی، لکیر کھینچی، کہا ھذا صراط المستقیم، یہ میرا رستہ ہے اور یہی صراط المستقیم ہے۔ اب پتہ چلا حضور علیہ السلام کا صراط مستقیم پہ ہونا قطعی ہے، اگر اس میں کوئی شک کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ حضور کا اگر جیسا کہ ہے، جب حضور علیہ السلام کا صراط مستقیم پہ ہونا قطعی ہے تو جن کو اللہ والذین معہ کہہ رہا ہے، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں ان کا بھی صراط مستقیم پہ ہونا
جو حضور کی مائیت میں ہے اس کا بھی صراط مستقیم پہ ہونا قطعی ہے، صراط مستقیم پہ ہونا قطعی ہے۔ اب والذین معہ، حضور علیہ السلام کی مائیت کا بیان ہی کافی تھا صحابہ کی عظمت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ آگے ان کی شانوں کا بیان کر رہا ہے، ان کی عظمتوں کا بیان کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام جو ہے وہ ممدوح خدا بندی ہے، وحی الہی ان کی تعریف میں رب اللسان نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف کا بیان کر رہا ہے۔ اب اگر جن کی تعریف اللہ کر رہا ہے، جن کی تعریف اور عظمت کو اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، کوئی ان سے الجھے گا، ان کی شانوں میں نقص نکالنا چاہے گا، ان کی شانوں میں خرابیاں نکال کے بیان کرنا چاہے گا تو وہ اللہ کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کی تعریف اللہ خود فرما رہا ہے، جن کی تعریف رب کریم فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، غور سے سن لینا، حضور علیہ السلام کے صحابہ، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی اس شان میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ یہ وہ ہیں، ان کی شانیں صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ سابقہ تورات و انجیل میں بھی ان کے اربع والا شان کا ذکر ہے۔ گویا ان جانشانان مصطفیٰ کی عظمت کا ڈنکا ہمیشہ سے بج رہا ہے۔ کہاں کہاں سے مٹاؤ گے صحابہ کے ذکر کو، کہاں کہاں سے مٹاؤ گے صحابہ کے مقام کو، کہاں کہاں سے جا کر روکو گے لوگوں کو صحابہ کا ذکر کرنے سے۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے ڈراووں سے کون ڈرے گا اور رک جائے گا صحابہ کا ذکر کرنے سے؟ اور بھائی ان کا ذکر تو قرآن میں آ رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ تورات و انجیل میں بھی رسول اللہ کے جانشانان کا ذکر تھا۔ حضور علیہ السلام جن کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ اللہ بی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ جب تک اس دھرتی پر ایک بھی یا رسول اللہ کہنے والا، احمد رضا سے عشق جان پینے والا، مجدد الفسالی سے علم حق لہرانا سیکھنے والا سنی زندہ ہے، خدا کی قسم تمہاری تقریریں، تمہاری کتابیں، تمہاری باتیں، تمہارے پروپیگنڈے تو دور کی بات ہے، تم اگر اپنے خون سے بھی مٹانا چاہو گے تو میرے نبی کے صحابہ کا ذکر مٹا نہیں پاؤ گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک سنی زندہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کے نعرے لگاتے رہے گا۔ بتاؤ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ، حضور علیہ السلام کے غلاموں کی عظمت اور شانوں کا علم لہراتا رہے گا، اونچا رہے گا، جس کو جھکانے والے خود مٹ جائیں گے، مٹتے تھے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے۔ آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی عظمتوں کا پرچم اونچا رہے گا۔ حضور علیہ السلام کے اب پتہ چلا جب قرآن ان کی بات کو بیان کر رہا ہے، ان کی شان کو بیان کر رہا ہے تو فرمایا مفسرین کہتے ہیں ان سے بغض نہیں رکھے گا مگر کافر رکھے گا، ان سے تکلیف، ان سے بغض نہیں رکھے گا اپنے دل میں مگر کافر رکھے گا۔ جب صحابہ حضور علیہ السلام کے ان کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، مجھے بتاؤ نا، آج سارے اہل ایمان ایک طرف رکھ دو، حضرت غوث اعظم کو اگر ایک طرف رکھا جائے، تمام غوثوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، آقا نقشبند کو ایک طرف رکھا جائے، مجدد الفسانی کو ایک طرف رکھا جائے، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو ایک طرف رکھا جائے، تمام سلاسل کے بزرگان دین کو ایک طرف رکھا جائے، تمام امت کے اولیاء کو ایک طرف رکھا جائے اور دوسری طرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کو رکھا جائے، یہ سب مل کے رسول اللہ کے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ والذین معہ، وجہ ان کی نسبت مصطفیٰ ہے، وجہ ان کی معیت مصطفیٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کی عظمت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ نے حضور کے صحابہ کو ایمان کا معیار بنایا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اگر وہ ایمان لائے، آیت نمبر 137 میں، میرے حبیب علیہ السلام پر اس طرح جس طرح میرے حبیب کا صحابہ تم ایمان لائے تب ان کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا۔ اب خود بتاؤ، جو ایمان کا معیار قرار دیے جا رہے ہیں، قرآن جن کو ایمان کا معیار بیان کر رہا ہے، ان کے اپنے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی صاحب ایمان بھلا ان سے الجھ سکتا ہے؟ کوئی صاحب ایمان ان کی شان سے رخ کو پھیر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایک عظیم محدث ہے، عظیم محدث ہے، مشہور محدث ہے، 7 لاکھ کے قریب ان کو حدیث یاد تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت ان کے مجلس میں بیٹھا
بیٹھنے والوں میں حضرت ابو ذر راضی رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو بھی دیکھو، سنیو اس بات کو کان کھول کے سننا، اگر تم کسی کو بھی دیکھو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ایک صحابی پر بھی جو ہے وہ توہین کر رہا ہے، ایک صحابی کی بھی تنقید کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے یا سکھا رہا ہے، بے ادبی صرف کھل کے نہیں ہوتی، میٹھی چھڑیاں بھی بہت ہوتی ہے، شوگر کوٹڈ کر کے صحابہ کی توہین کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی صحابی تو ہیں، ہم مانتے بھی ہیں، ادب بھی ہے، ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ رسول اللہ اور تو کس بات کی بولی ہے؟ گندی نالی کے گندے کیڑے، اللہ جل کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا فیصلہ سنا چکا ہے، ان پہ سنی تیری عدالت میں آئے گا پوچھنے کے لیے کہ ان کا عمل کیا ہے؟ او بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے لیے اللہ راضی ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کسی کے لیے فیصلہ دے دے، باہر کوئی چرسی بیٹھ جائے چرس پی کے کہ ایک فیصلہ میں بھی دوں گا، پولیس گرفتار کر کے لے جائے گی کہ جب سپریم کورٹ فیصلہ دے چکا ہے تو چرسی تو کون ہوتا ہے فیصلہ دینے والا؟ ہم بھی کہتے ہیں جن کے بارے میں اللہ فیصلہ سنا چکا ہے اور تو کس بات کی بولی ہے؟ سنی کل بھی صحابہ کا وفادار تھا، سنی آج بھی صحابہ کا وفادار ہے۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ بڑے غور سے بات سنو، آپ سب تقریباً لوگ یہاں وہ جمع ہیں جو میرے مرشد کریم کے ہاتھ پائے مجددی ہیں، جو امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سب اعلیٰ حضرت سے پیار کرنے والے ہونا، سب میرے شیخ کامل کی تعلیم کو سننے والے ہو۔ اب میری غور سے بات سنو، ہاتھ نیچے کرو، بڑے غور سے بات سنو۔ یہ طریقہ نہ اپنانا کہ جیسا دیس ویسا بھیس، یہ طریقہ نہ اپنانا کہ کہیں فکر رضا کہیں فکر معاش، یہ ذریعہ نہ اپنانا کہ جہاں جیسی دیس ویسی بولی، ادھر بھی واہ واہ تو ادھر بھی واہ واہ۔ اور بھائی احمد رضا والا ایسا نہیں ہوتا، احمد رضا والا ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بھی راضی وہ بھی راضی وہ بھی راضی۔ احمد رضا والا 100 کو راضی کرنے کا جتن نہیں کرتا، ایک کو راضی رکھتا ہے، اگر وہ راضی تو سب راضی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آج کل بڑی بڑی منڈیاں لگتی ہیں، کبھی عقیدوں کی منڈی لگتی ہے، کبھی نظریات کی منڈی لگتی ہے، کبھی افراد کی منڈی لگتی ہے، کوئی ادھر بھی سبحان اللہ ادھر بھی نا فکر رکھو تو ایک رکھو، اگر وہ راضی اس کا حبیب راضی تو ساری کائنات راضی۔ بڑے غور سے میری بات کو سننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایمان کا معیار ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ جو عظیم محدث ہیں، ان کی بات آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، کہا کہ اگر تم کسی کو بھی دیکھو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر تنقید کر رہا ہے، صحابہ کی تنقید کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، تو اس سے اپنے کانوں کو بند کر لو، وہاں تمہارے پہ لازم ہے کہ اس کا سن لو، جان لو کہ وہ زندیق ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے جو حضور کے کسی ایک صحابی پہ بھی بھونک رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ فقط خلفائے راشدین پر، فقط عشرہ مبشرہ پر، فقط اصحاب بدر پر، کہا جو میرے نبی کے ایک بھی صحابی کے خلاف بول رہا ہے، جان لو کہ وہ زندیق ہے۔ اور آگے وجہ بیان کر رہے ہیں، وجہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ اسلام دین حق ہے، یہ ایمان ہے نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں، حضور علیہ السلام کی حدیث حق ہے، قرآن حق ہے، حضور کی شریعت حق ہے۔ کسی نے کہا اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ حضرت یہ سب حق ہیں لیکن یہاں سے یہ کیسے پتا چل رہا ہے کہ صحابی کے خلاف بولنے والا زندیق ہے؟ کہا مجھے بتاؤ، قرآن حضور تلاوت فرماتے تھے، کتابی شکل میں تو بعد میں آیا، کس کے سینوں میں محفوظ تھا؟ کاتب وحی کون ہوتا تھا؟ کس کے ذریعے آج قرآن ہم تک پہنچا؟ وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔
حضور حدیث ارشاد فرماتے تھے، کوئی ویڈیو ریکارڈنگ تو نہیں ہوتی تھی، کون حدیثیں سینوں میں محفوظ کرتا تھا، کس کے ذریعے ہم تک حدیثیں پہنچی، شاہد کون ہے، آنے والا کون ہے، رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ کہا کہ ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں، ہم تک ساری کی ساری شریعت حضور سے لے کر پہنچانے والا کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کہا سمجھنے کی کوشش کرو، حضور کے صحابہ سے امت کو توڑنا یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے، اسلام کے دشمنوں کی سازش ہے، اور جو صحابہ سے لوگوں کو توڑ رہا ہے، اصل میں الزام وہ لگاتا رہے، اصل میں دشمنان اسلام کا پالتو وہ ہے جو رسول اللہ کے صحابہ کے معاملے میں امت کو شک میں ڈالنا چاہ رہا ہے۔ قرآن کے گواہ ہیں، حدیث کے گواہ ہیں، پوری کی پوری شریعت کے گواہ ہیں، پوری کی پوری سنت کے گواہ ہیں۔ کون صحابہ؟ جب صحابہ کے معاملے میں امت کا ذہن خراب کر دیا گیا، جب صحابہ کے معاملے میں امت کو مشکوک کر دیا گیا، جب صحابہ کے معاملے میں امت کے جو بلیفز ہیں ان کو کمزور کر دیا گیا، تو اپنے گواہوں سے اعتماد اٹھ جائے گا، اپنے شاہد سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ جب صحابہ سے اعتماد اٹھا تو حدیث سے اعتماد اٹھے گا، شریعت سے اعتماد اٹھے گا، قرآن سے اعتماد اٹھے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا اگر کسی کو بھی صحابہ کے خلاف بولتے دیکھو تو کہو در در قلب مل کے لاب نار، جہنم کے کتوں میں سے کتے اپنے رستہ پکڑ سنی رسول اللہ کے صحابہ کا چوکیدار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا وفادار رہنا۔ اسی لئے ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم نے تو کبھی بھائی کسی کا نام نہیں لیا، وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، ایسے شور کرتے ہو، ہم نے کب کسی کا نام لیا، لیکن چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ یہ دیکھو ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے، میں نے کہا میں تو نہ ہی نہیں لکھتا، چور کی داڑھی میں تنکا۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، حدیث کا راوی، ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم کسی کو بھی دیکھو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو برا کہہ رہا ہے، حضور خود فرما رہے ہیں جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو برا کہہ رہا ہے، میرے صحابہ کی توہین کہہ رہا ہے، تو فقولو، یہاں عمر کا صیغہ ہے، اقبال بابا صاحب نے یہی فرمایا کہ اگر حالات اجازت دیں تو کہنا، یہ نہیں کہا اگر دل چاہے تو کہنا، عمر کا صیغہ ہے، فقولو کہنا لعنت اللہ علی شرکم۔ اگر کسی کو حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابی پہ بھونک رہا ہے تو ترمذی کی حدیث ہے، حضور فرمایا فقولو لعنت اللہ علی شرکم، کہنا کہ میرے نبی کے صحابہ کے خلاف بولنے والے تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہو، لعنت ہو تیرے شر پہ اللہ کی، کہ بول رہا ہے تو میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف بول رہا ہے، تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، حضور علیہ السلام کے صحابہ پر تان کرنے والا اصل میں اسلام کی ساخت پر حملہ کر رہا ہے۔ بات اب سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کے گواہ، حضور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لکھ کون رہا؟ کتابی شکل میں تو بات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امت کو دیا جا رہا ہے، لیکن بتاؤ مجھے کون اس وقت حضور کے جب قرآن بیان کر رہے ہیں تو کاتب وحی ہے وہ لکھ رہا ہے؟ صحابہ۔ حدیث کو امت کے لیے کون سنبھال رہا ہے؟ صحابہ۔ شریعت کو امت کے لیے کون سنبھال رہا ہے؟ صحابہ۔ حضور کی صورت کو اور حضور کی سیرت کو امت کو کون بتا رہا ہے؟ صحابہ۔ تو صحابہ پر حملہ کرنے والا دین کی ساخت پر حملہ کر رہا ہے۔ صحابہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، اگر آپ نے کسی ایک بھی صحابی کی توہین کی اجازت دے دی نا، یہ گلشن ہے صحابہ کا، سمجھنے کی کوشش کرو۔
چاروں طرف ریڈ لائن ہے، خبردار ان میں کسی کے خلاف نہیں بولنا، خبردار اس گلشن صحابہ کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کی تعظیم کرنی ہے۔ میری طرف دیکھو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنی، ہزاروں کا مجمع ہے، میں شاہ فیصل والوں کو مبارک دیتا ہوں، وہ آخر تک جتنے لوگ ہیں مجھے دیکھتے رہو۔ یہ دیکھو، یہ صحابہ کا گلشن ہے، حضور کے گرد جو صحابہ کا گلشن ہے، حضور چاند سے زیادہ چمک رہے ہیں اور صحابہ ستاروں سے زیادہ چمک رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ یہ گلشن ہے صحابہ کا۔ کہا ایک کو تو بولنے کی اجازت دے دو، ایک کو تو ٹوکنے کی اجازت دے دو، ہم نے کہا نہیں، حضور کے کسی ایک صحابی کی توہین نہیں کرنے دی جائے۔ ذرا سا رستہ کھول دیا نا، ذرا سا روشن دان بھی کھول دیا نا، تو یہ قلب من قلاب النار، جہنم کے کتے اندر گھسا ہے تو سب پہ بھونکیں گے۔ نہیں، رسول اللہ کا ہر صحابی آسمان ہدایت کا ستارہ ہے، ان سے نہیں بغض رکھے گا، بلکہ وہ رکھے گا جس کے دل میں اسلام کا بغض ہوگا۔ ہے یا نہیں آ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، کہا حضور علیہ السلام کے صحابہ پر جو تان کر رہا ہے وہ اسلام کی ساکھ کا حملہ کر رہا ہے، ان لوگوں کو اسلام کی ساکھ، یہ لوگوں کو اسلام کی ساکھ کے بارے میں مشکوک کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت امام عبد الرؤف مناوی کہتے ہیں کہ ہم تک دین پہنچانے والے صحابہ ہیں، اگر کوئی ان پر تان کر رہا ہے تو وہ لوگوں کے نظروں میں قرآن و حدیث کو مشکوک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ عبد الرؤف مناوی کہتے ہیں کتابی شکل میں تو قرآن بعد میں اکٹھا کیا گیا، پہلے یہ صحابہ کے سینوں میں موجود تھا، حدیثیں کتابی شکل میں بعد میں جمع ہوئی، پہلے یہ صحابہ کے سینوں میں تھی۔ جو صحابہ کے معاملے میں لوگوں کو مشکوک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، در حقیقت وہ لوگوں کو قرآن و حدیث کے معاملے میں مشکوک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا آپ کو مسئلہ ہے؟ ایک بند کمرے میں تم کیمرہ لگاتے ہو، کبھی تمہیں باہر کسی نے تمہیں سورج نے بھی شاید نہیں دیکھا، سمجھ آ رہی ہے، دھوپ بھی نہیں لگواتے شاید اپنے آپ کو، ایک بند کمرے میں ساری زندگی گزارتے ہو ایک کیمرہ لگا کے، اور لوگوں کو جو ہے صحابہ کے بارے میں مشکوک کر رہے ہو۔ سارا تمہاری زور یہ ہے کہ لوگوں کو صحابہ کے معاملے میں مشکوک کر دیا جائے۔ عبد الرؤف مناوی تمہارے جیسے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم دین کی ساکھ کو مشکوک کرنا چاہتے ہو، تمہیں اتنا الحاد بڑھ رہا ہے، اتنی ایتھیسٹزم الحاد اتنا بڑھ رہا ہے، کفر اسلام کے اوپر حملہ آور ہے، دین میں اتنے مسائل ہیں، نوجوان نسل دین سے اگر دور جا رہی ہے، اتنے حملے ہو رہے ہیں اسلام کے اوپر، تمہیں اتنے پرفتن دور میں ضروریات دین میں سے یہی ضرورت نظر آ رہی ہے کہ صحابہ کے اوپر بیٹھ کے بک بک کرو۔ اب کوئی دودھ کو دودھو کہنے والا نہیں ہے، روٹی کو روٹو کہنے والا نہیں ہے، ہر کوئی تمہارا مکروہ چہرہ دیکھ بھی رہا ہے اور پہچان بھی رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی اکابرین امت کے معاملے میں لگے ہوئے ہو، کبھی حضرت داتا علی حجویری جیسی شخصیات، حضرت غوث اعظم جیسی شخصیات، اعلی حضرت جیسی شخصیات میں تم بک بک کر رہے ہو۔ تمام اکابرین امت کسی کا معتبر مان نہیں رہے تو تم کہاں کے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کوئی ولی کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہ ایک لمحہ بھی جس نے حضور کو حالت ایمان میں دیکھا اور ایمان سلامت لے کے دنیا سے گیا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مجھے اب ان باتوں پہ آپ کی بھرپور توجہ چاہیے۔ میں نے پہلے کہا کہ آج میں نے لمبا خطاب نہیں کرنا، ہم سب کی خواہش ہے کہ آج اس اجتماع سے ہمارے شیخ خطاب فرمائے، میں نے بات کو ختم کرنا ہے، مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ اگر کسی صحابی نے فجر کی نماز کے بعد اسلام قبول کیا، حالت ایمان، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا، اگر نابینا ہے حضور نے اس کو دیکھا، سمجھ آ گئی؟ اب وہ صحابی بن گیا، حالت ایمان میں اگر وہ دنیا سے گیا وہ صحابی بن گئے جس نے حضور کو دیکھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے حضور نے دیکھا، اگر وہ نابینا، سمجھ آ گئی؟ اب وہ حالت ایمان سے دنیا میں سے چلا گیا، اب وہ صحابی اگر کسی نے فجر کے بعد کلمہ پڑھا، حضور کو دیکھا، سن رہے ہو، اور ظہر سے پہلے دنیا سے چلا گیا، ایک نماز کا بھی وقت نہ آیا بیچ میں، وہ غوث اعظم سے بھی افضل ہے، وہ داتا علی حجویری سے بھی افضل ہے،
وہ سید بہاؤالدین نقشبند سے بھی افضل ہے، بلکہ یہ بھی کہو ساری امت کے وری ایک پلڑے میں رکھو اور اس صحابی کو ایک پلڑے میں رکھو، اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اقبال بابا صاحب، میں نے ایک جلسے میں اس دن کہا اگر نہیں پسند بات تو واپس بھی کی جا سکتی ہے، اللہ نے میرے مصطفیٰ کی منہ دکھائی بھی کیا خوبصورت رکھی۔ رش میں کسی نے دیکھا، مثال کے طور پر حضور خطبہ حجۃ الوداع دے رہے ہیں، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کا مجمع ہے، ایک بندہ دور سے آیا ہے صحابہ کے ساتھ یا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، اس نے پوچھا کہاں ہے رسول اللہ؟ کسی نے کہا وہ جو بیان کر رہے ہیں نا وہ رسول اللہ ہے۔ اب اس نے آنکھوں کو ملا، کیوں ہوا؟ اس طرح ہوا جس طرح دیکھنے کے لیے ہوا جاتا ہے، اس طرح کیا، آنکھوں کو ملا، کہا جو وہ رسول اللہ ہے وہ صحابی بن گیا، اب وہ ایمان سلامت لے کے گیا، وہ غوث اعظم سے بھی افضل، وہ خواجہ اجمیر سے بھی افضل، وہ خواجہ لکشمن سے بھی افضل، اور یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی منہ دکھائی ہے، یہ میرے نبی کا پروٹوکول ہے، یہ میرے نبی کے چہرے کے حسن کا صدقہ ہے۔ جو میرے نبی کا چہرہ دیکھے وہ جنتی، جو اس کو دیکھے جس نے میرے نبی کو دیکھا وہ بھی جنتی، جو اس کو دیکھے جو اس کو دیکھے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ بھی جنتی۔ صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ سونا پتر ہوئے نا پیو کیا پنجابی میں ویسے پتہ نہیں کیا بول رہا ہوں، اب اگلا آگے میں منی شروع کر دے۔ خوبصورت بچہ ہونا ابا صدقہ اتارتا اور میرا پتر نو کسے دی نظر نہ لگے، بلا تمثیل قطعانیہ مثال نہیں دی جا سکتی۔ حضور اتنے سونے، حضور اتنے سونے، حضور اتنے سونے، اللہ نے میرے نبی کی کیا منہ دکھائی رکھی، اللہ نے میرے نبی کے حسن کا صدقہ کیا رکھا۔ جو اس کو دیکھے گا جنتی، بس کہا نہیں، جو اس کو دیکھے گا جس نے اس کو دیکھا وہ بھی جنتی، کہا بس کہا نہیں، جو اس کو دیکھے جو اس کو دیکھے جو اس کو دیکھے جو مصطفیٰ کو دیکھے وہ بھی جنتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آج لوگ صحابہ کی جنت میں کلام کریں گے، صحابہ تو صحابہ ہیں، میرے نبی کے صحابی کو جو دیکھ لے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہا ہے کیا شان ہے میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ؟ ایک نظر دیکھا حضور علیہ السلام، اب وہ سب تمام امت سے جو ہے وہ افضل ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کا کوئی ایسا صحابی ہو جس نے ابھی پورے قرآن کی تلاوت بھی نہ کی ہو؟ کوئی صحابہ ہوں گے جو پورے قرآن کی تلاوت نہ کر پائے اس طرح؟ اب کیا پوری امت کے حفاظ قرآن کو جمع کر اس صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ حدیث سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ پر ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے اگر میں ابھی آپ کے ایمان لے آؤں، آپ پہ ایمان لے آؤں تو آپ کا رب مجھے کیا دے گا؟ دیکھو ذرا، کوئی ایسا سودا کہیں دیکھا ہے؟ کوئی ایسا سودا دیکھا ہے؟ کہا اگر آپ پہ ایمان لاؤں تو اللہ کیا دے گا؟ کہا جنت۔ کلمہ پڑھا، سواری سے اترا، سواری کے قریب آیا حضور کی، کلمہ پڑھا اور دودھ نکل گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ادھر آؤ، سب صحابہ جمع ہو گئے۔ کہا جنتی دیکھنا ہے تو اس کا چہرہ دیکھ لو۔ ایک لمحہ میت مصطفیٰ میں گزارا، فرمایا کہ اگر جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر، پوچھو ان علماء سے جو یہاں بیٹھے ہیں یا کسی بھی اہل سنت کے پکے عالم سے پوچھ لو کہ وہ جو ایک لمحہ جس نے حضور کو دیکھا اور پوچھا کہ اگر میں آپ پہ ایمان لاؤں تو اللہ کیا دے گا؟ حضور نے فرمایا جنت دے گا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور وہی دنیا سے چلا گیا۔ کیا کوئی ولی اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی عابد اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی غوث اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ رسول اللہ علیہ السلام کا صحابی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، لوگوں میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، جو یہاں پر فرمایا قرنی سے مراد، امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں قرنی سے مراد صحابہ ہے، فتح الباری میں کہا کہ اس سے مراد وہ ہے کہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے صحابہ کو معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کرے، یہاں پر بڑے غور سے سنیں، حضور نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی، یہ مسلم کی حدیث ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے، سونا صدقہ کرے اور وہ بھی احد پہاڑ کے برابر، اور اس کے مقابلے میں میرے صحابہ ایک مد صدقہ کر دے، ایک مد چند کلو میرے صحابہ صدقہ کر دے، اور اس کے مقابلے میں تم جو ہے احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرو، اور صحابہ کیا کریں؟ ایک مد کے برابر جو صدقہ کر دے، حضور فرماتے ہیں ان کا وہ ایک مد جو ہے وہ تمہارے سونے کے پہاڑ سے بہتر ہو۔ اب نہیں سمجھ رہے؟ اگر آپ سونے کا پہاڑ صدقہ کر دیں اور صحابہ چند کلو، ایک مد جو ہے وہ جو صدقہ کر دیں تو ان کی وہ ایک مد جو ہے وہ تمہارے سونے کے پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ اب یہاں میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، آج کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کو تو ہم مانتے ہیں لیکن ہمیں ان کے بلا عمل سے الجھن ہے۔ او بھائی یہ بتاؤ وہ صحابی عمل سے بنا ہے یا نسبت مصطفیٰ سے بنا ہے؟ صحابی عمل سے نہیں بنتا۔ آج کوئی 200 سال بھی زندگی پا لے، 200 سال سجدے کر لے، کیا وہ صحابی بن جائے گا؟ کوئی اگلا 1000 سال زندگی پا لے، 1000 سال سجدے کرتا رہے، کیا وہ صحابی بن جائے گا؟ نہیں بنے گا نا۔ تو شاہ فیصل والا صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی نسبت مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ تیری تقریر ان کے عمل میں تب سنے جب وہ صحابی عمل سے بنا ہو، وہ صحابی نسبت مصطفیٰ سے بنا ہے۔ ہم اس کی تعظیم کرتے ہوئے تیرے سے عمل کا درس نہیں سنیں گے، ہم اس کی تعظیم کرتے ہوئے رخ مصطفیٰ دیکھیں گے، کیونکہ صحابی عمل سے نہیں نسبت مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ صحابی بنتا ہے تو نسبت مصطفیٰ کے بنتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حاکم اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے منتخب فرمایا اور پھر میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ یہ الفاظ ہی دیکھو کتنے حسین ہیں، امام حاکم نقل کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ نے میرا انتخاب فرمایا ساری خلقت میں سے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ آپ اپنے عزیزوں کے لیے، میں نے پھر کہا بلا تمثیل، اگر آپ بڑے ہیں آپ اپنی اولاد کے لیے برے لوگوں کا انتخاب کریں گے؟ آپ اپنی اولاد کے لیے کمزور لوگوں کا انتخاب کریں گے؟ آپ اپنے اولاد کے لیے جو ہے وہ مشکوک لوگوں کا انتخاب کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ تو امام حاکم حدیث لا رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا، کچھ کو میرا مددگار بنا دیا، کچھ کو میرا رشتہ دار بنا دیا۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے اس پر اللہ کی لعنت اور اس پر تمام ملائکہ کی لعنت اور اس پر تمام لوگوں کی لعنت۔ حضور فرماتے ہیں امام حاکم نقل کر رہے ہیں جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا قیامت کے دن اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا۔ کن سے ٹکر لے رہے ہیں، کن کے خلاف بول رہے ہو؟ اب میں شاہ فیصل والوں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کراچی والوں، صحابہ کا ادب کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن ہے، صحابہ کا ادب کرنے کے لیے ہمارے پاس حدیث ہے، اور جو صحابہ کے ادب نہ کرنے کی دلیلیں دے رہے ہیں، جب ان سے پوچھو ادب کیوں نہ کریں تو دلیل کے لیے ان کے پاس تاریخ ہے۔ اب آپ بتائیے تاریخ قطعی ہے لیکن قرآن و حدیث قطعی ہے۔
اب مجھے بتائیے، ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں صحابہ کا احترام کرو، اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ قرآن۔ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ بعد میں ان کے درمیان کیا معاملات ہونے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ دلیل کیا دے رہے ہیں ہم؟ اگر مشاہدات صحابہ کو بھی بنیاد بنایا جائے تو اللہ کو نہیں پتا تھا، لیکن اللہ سب صحابہ کے لیے ہدایت یافتہ ہونے کا بیان کر رہا ہے، سب صحابہ سے راضی ہونے کا بیان کر رہا ہے۔ جب اللہ کو پتا تھا، اللہ تعریف کر رہا ہے، حضور علیہ السلام ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ہم جب کہہ رہے ہیں صحابہ کا احترام کرو تو ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اور جو کہہ رہے ہیں صحابہ کا احترام نہ کرو، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ہسٹری، تاریخ۔ فیصلہ آپ کر لو، فیصلہ آپ خود کر لو۔ تاریخ کا اعتبار زیادہ کرنا ہے یا قرآن و حدیث کا اعتبار زیادہ کرنا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، قرآن و حدیث کا اعتبار زیادہ کرنے والا ہے نا تو ہاتھ اٹھا کے بولو تمام اصحاب رسول زندہ باد، زندہ باد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے وفادار رہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی بارگاہ میں اپنی نگاہوں کو احترام سے جھکا کے رکھنا، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مجمع الزواہد میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں بے شک انبیاء اور رسول کے بعد، انبیاء کے بعد، نبی رسولوں کے بعد لوگوں میں سے سب سے بہترین لوگ میرے صحابہ ہیں، سب سے بہتر لوگ میرے صحابہ ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ستارے جو ہے وہ آسمان کے لیے امان ہے۔ حضور فرماتے ہیں اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں اور میرا صحابہ میری امت کے لیے امان ہے۔ اب صحابہ کی امان کون ہے؟ حضور۔ صحابہ کی امان حضور، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ جو ہے وہ میری امت کے لیے جو ہے وہ امان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے محبت عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک پکا سنی رکھے، کامل سنی رکھے۔ یار جب صحابہ کی باری آئے تو -1 نہیں، جب صحابہ کی باری آئے تو -2 نہیں، جب صحابہ کی باری آئے تو -4 نہیں۔ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتنی تاکید کے ساتھ اللہ جن کے احترام کا کہہ رہا ہے، اتنی تاکید کے ساتھ حضور علیہ السلام جن کی تعظیم کا کہہ رہے ہیں، جو قرآن کے حضور جب قرآن بیان کر رہے ہیں وہ اس کے گواہ بن رہے ہیں، حدیث کے گواہ بن رہے ہیں، جن کے لیے حضور رو رو کے اللہ سے بدر کی رات کو کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو قیامت تک تجھے رب کہنے والا باقی نہیں رہے گا دنیا میں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم تو ان کا احترام کریں گے، اگر کسی نے ان کے خلاف بولنا ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ پیٹے اپنا سر کھپائے اور جائے جہنم میں۔ ہم تو یہی کہیں گے، یہاں اعلیٰ حضرت نے کہا جو حضور کے کسی ایک بھی صحابی کا منکر ہے وہ اپنا سر پیٹے کھپائے جائے جہنم میں، وہ قلب من انقلاب النار ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی بات آئے، جب حضور کی اہل بیت کی بات آئے تو سنی پھر سر کو جھکائے گا، سینہ تان کے کہے گا پرہائے صحف غنچہائے قدس، قرآن کے پاروں کی طرح معتبر اور غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ سنی کہے گا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجاوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ جب اہل بیت کی بات آئے گی تو حضور علیہ السلام کی وہ حدیث پیش نظر ہو، فرمایا ساری عمر عبادت میں گزار،
ساری عمر روزہ رکھے اور روزہ رکھ کے جہاد میں مصروف رہے اور ساری رات قیام کرے، ساری عمر عبادت میں گزار دے۔ ایک دن مکہ میں آ گئے، مکہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہے، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ سجدے میں ہے اور مقام ابراہیم میں سجدے کی حالت میں مر جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا دل میں اگر میری اہل بیت کا بغض ہے سیدھا جہنم میں جائے، اور اس کے برعکس فرمایا اگر اس کے برعکس دیکھا جائے فرمایا کہ اگر میرے اہل بیت اطہار کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، کشتی نوح کی مانند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام اپنی اہل بیت کی تعریف کو خود بیان کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میری امت میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مسلم میں موجود ہے اور مشکات میں موجود ہے، کتاب اللہ و عطراتی، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ دونوں لازم و ملزوم۔ سنی یہ نہیں کہتا کہ دونوں میں سے ایک کو تھام لو، سنی کہتا ہے کہ دونوں کو تھامنا ضروری ہوگا۔ جیسے قرآن تھیوری ہے تو اہل بیت اطہار پریکٹیکل ہے، دونوں کا دامن تھامنا ضروری ہوگا۔ سنی جب اہل بیت کی بات کرے گا تو یہ حدیث ذہن میں رکھے گا ترمذی کی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، مجھ سے محبت کرو کیونکہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں طبرانی میں موجود ہے اور ترمذی میں موجود ہے کہ جس نے میری اہل بیت کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، کنز العمال میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تب تک کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری اہل بیت سے پیار نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نور الابصار میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ میری اہل بیت سے پیار نہیں کرتا۔ بتاؤ کون کون اہل بیت سے پیار کرنے والا ہے؟ ایسے نہیں یار، باغ جنت کے ہیں بہرے، باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت۔ یہ آواز بھی بریلی سے آ رہی ہے، تم کو مجدہ نعرے کا اے دشمن لے اہل بیت، تم کو مجدہ نعرے کا اے دشمن لے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ کراچی والا بریلی کی آواز سنو، بے اجازت ان کے گھر میں۔ بریلی والوں کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، اور تم نے کبھی اہل بیت کا ذکر سننا ہو تو بریلی میں آؤ، بریلی والے تمہیں بتائیں گے علی تو علی ہے، سیدہ تو سیدہ ہے، حسنین تو حسنین ہے، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب کرا۔ بریلی والے بتائیں گے نور، بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رلا نور کا۔ کیا قصیدہ نور کا اعلیٰ حضرت ہے۔ رات گزشتہ رات میرے بڑے عزیز ہیں، بڑی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں اویس قادری صاحب، میں کافی دیر ان کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے قصیدہ نور پہ بات کرتا رہا اور پھر ان اشعار پہ بات کرتے رہے کہ آج کوئی زمین پہ پھرنے والا کیڑا کہے گا، کوئی گندی نالی کا گندا کیڑا کہے گا احمد رضا نے اہل بیت کا ذکر نہیں کیا۔ ہم گھنٹوں بیٹھ کے بات کرتے رہے ہدایت کے بخشش سے کہ اعلیٰ حضرت نے کس کس انداز میں اہل بیت کا ذکر کیا اور کس کس انداز میں صحابہ کا ذکر کیا۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو نا، نور، بنت نور، زوج نور، ہائے 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 ہائے،
نور خود بھی نور بنت نور نور کی بیٹی زوج نور نور کی بیوی ام نور نور کی ماں اور نور مطلق کی کلیس اللہ نے شان سیدہ کائنات ہاتھ اٹھا کے بولو زندہ باد شان سیدہ زہرا شان سیدہ زہرا آپ نے بولنا ہے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ اور یار بولو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ مجھے مجمع کی آواز آئے ہاتھ اٹھا کے بولو سر جھکا کے بولو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ یار کا مزہ نہیں آ رہا منہ میں گٹکا تو نہیں ہے اعتبار جا کے پچکاری مارو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ نام وہ ہے جو مقبولیت کی سند ہے مجھے آواز آئے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ مزہ نہیں آ رہا ہاتھ اٹھا کے سر جھکا کے بولو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ طیبہ طاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ سیدہ عالمہ عاملہ نادیہ مردیہ ہاتھ اٹھا کے بولو بلکہ کھڑے ہو کے ہاتھوں کو باندھ کے سروں کو جھکا کے بولو سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ بیٹھو 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 ہم اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے ہم نے اہل بیت کا ذکر سیکھا ہے افضل البشر بعد از انبیاء ابوبکر صدیق سے ہم نے اہل بیت کا ذکر سیکھا ہے سیدنا عمر بن خطاب ہم نے اہل بیت کا ذکر سیکھا ہے سیدنا عثمان غنی سے ہم نے اہل بیت کا ذکر سیکھا مولا علی سے ہم نے اہل بیت کا ذکر سیکھا حضرت ابو ہریرہ سے ہم نے اہل بیت کا ذکر سیکھا صحابہ اکرام سے ہم نے اہل بیت کا ذکر سیکھا اعلی حضرت سے ہم نے اہل بیت کا ذکر سیکھا مجدد الفیضانی سے ابو منصور ماتوریدی سے ہم نے اہل بیت کا ذکر سیکھا داتا علی حجویری سے ہم نے اہل بیت کا ذکر سیکھا سیدنا غوث اعظم سے بریلی کی بات میں واپس چلیں یا بس کر دے کون کون تھک گیا ادھر ہاتھ اٹھائے جو تھک گیا ہے وہ ہاں اللہ اکبر واپس چلیں بریلی کی بات میں بے اجازت دل کے کر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے چھان لیتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں کہ قدر والے چھان لیتے ہیں ہم پکے سنی اوریجنل سنی 1450 سال والے سنی احمد رضا والے سنی او بریلی والے سنی جان لیتے ہیں قدر و شان اہل بیت بلکہ میں تو جن کا مرید ہوں یوں کہوں گا نا کہ ہم صدیقی چھان لیتے ہیں قدر و شان اہل بیت
شان اہل بیت کہ زبان سے ہو گیا عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت مدح گوئے مدح گوئے مصطفیٰ ہے کون مدح خان اہل بیت شان اہل بیت گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمن اہل بیت لعنت اللہ چاہے وہ دشمن سیدہ فاطمہ کا ہو یا چاہے وہ دشمن سیدہ عائشہ کا ہو لعنت اللہ علیکم دشمن بے ادب گستاخ لگا کو سنا دے حسن یوں کہا کرتے سن لے داستانے اتھا دیکھو یوں کہا کرتے سن لے یوں کہا کرتے سن لی یہ پسینہ نہیں سکارا لیکن گلا بٹھا رہا یوں کہا کرتے سن لی کیا بات ہے میرے نبی کے اہل بیت مزہ نہیں آتا اہل بیت کا نام سن کے سنی ہونے پہ خوشی نہیں ہوتی ایک طبقہ ایسا ہے جو عظمت رسالت سن کے یوں ہو جاتا ہے ایک طبقہ ایسا ہے جو اہل بیت کا ذکر سن کے یوں ہو جاتا ہے ایک طبقہ ایسا ہے جو صحابہ کا ذکر سن کے یوں ہو جاتا ہے ہم حضور کا ذکر سنتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ اہل بیت کا ذکر سنتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ صحابہ کا ذکر سنتے ہیں کہتے ہیں سبحان یوں کہا کرتے سن لے داستانے کس شکی کی حکومت کس شکی کی حکومت ہائے کیا اندھیر تھا جب دل دہارے لوٹ رہا تھا کاروانے اہل بیت دل دہارے لوٹ رہا تھا کاروانے بس بات کو ختم کر دیتے کیا بات ہے میرے نبی کی اہل بیت کیا بات رضا اس چملستان کرم کی کیا بات رضا اس چملستان کرم کی کیا بات رضا اس چملستان
کو کہہ رہے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا کلی جس حسین اپنے جیسا کہتے ہیں اس پسینے میں خود کے لیے ناک سے نہیں سنتے اپنے سے وہ بدبو آ رہی ہوتی اور مقابلہ کس سے کرتے ہیں میری ماں صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب خدا محبوبہ حبیب خدا حضرت سیدہ عائشہ سلام اللہ کہتے ہیں جب حضور کو پسینہ آتا نا تو ہم اس کو شیشی میں لے لیا جب کسی دلہن کی شادی ہوتی تو اس کو عطر کے طور پہ لگا دیا کا ساری زندگی اس کے جسم سے خوشبو نہیں جاتی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ میری بیٹی ہے نالین فاطمہ یہ اس کا پسندیدہ کلام ہے مجھے کبھی کبھی کہہ کے سنتی ہے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی تیرا پھر چاہے تل اعلیٰ حضرت بے مثال ہے اعلیٰ حضرت اگر دنیا آخرت کی بھلا چاہیے بھلائی چاہیے اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھام لو اعلیٰ حضرت کے عقیدے کو تھام لو اعلیٰ حضرت کو تھام لو مزے کو بھی مزہ آ جائے ہم الحمدللہ علی الالال کہتے ہیں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عقیدہ اعلیٰ حضرت نے یار کیا بات ہے یار ناخن ہوتا ہے نا اس کی شکل چاند کی طرح ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کے پاؤں کا جو انگوٹھے کا ناخن ہے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر پہلی رات کے چاند کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں بھٹے آسمان چرخے کہن بھٹے آسمان پہلی رات کے چاند پہ پھول نہیں میرے نبی کے پاؤں کا ناخن دیکھا دل اپنا بھی شیدا اس ناخن پاکا دل اپنا بھی شیدا ہے اس ناخن پاکا نبی محلوں پہ نچے رخ شاہ کے بدائی ہے در عدل لال عمل موش کے خطر لب بولتا ہے
مطلب غم کا پہاڑ، کانٹا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آپ چاہو تو ہو جائے ابھی کاہ میں چاہو تو ہو جائے ابھی آخری حدیث سن لو جس پہ بات مکمل حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، کبیر میں امام راضی نقل کرتے ہیں کہ میری امت کو جو میری اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا اس کو 9 مشکل مقامات پر میری اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ مرے گا اللہ اس کی موت کو شہادت کا رتبہ عطا کر دے گا جو اہل بیت سے پیار کرتا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ مرے گا اللہ اس سے پہلے اس کی مغفرت فرما دے گا جو میری اہل بیت سے پیار کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب اسے موت آئے گی تو تائب ہو کے آئے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے میری اہل بیت سے محبت کرنے والا کامل ایمان والا ہوگا۔ اس بات کو امام فخر الدین رازی نقل کر رہے ہیں اس روایت کو امام فخر الدین رازی بیان فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو نزع کے وقت میں آسانیاں عطا فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا قبر میں ایسے سوئے گا جیسے دلہن سوتی ہے اور جنت کی کھڑکی کھلے گی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری امام فخر الدین رازی روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا رحمت کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور امام فخر الدین رازی اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ جو حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا وہ اہل سنہ و جماعت ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے دامن کو تھام لو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک طرف ایک بندہ ساری زندگی عبادت کرتا ہے وہ ایک میری اہل بیت کی محبت اس کے لیے ضروری ہوگی، ایک دن کی اہل بیت کے اطہار کی محبت یعنی ساری زندگی کی عبادت کو مقبول کرانے کے لیے اہل بیت اطہار کی محبت ضروری ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا حیا کرنا، ہمیشہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بھی غلام بن کے رہنا اور اہل بیت اطہار کے بھی غلام بن کے رہنا۔ ہم اہل سنہ و جماعت ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں، حضور کی اہل بیت کے بھی نوکر ہیں۔ ہمارے اکابر حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم اپنے اکابر میں حضرت خواجہ عبد الکریم ہو تھوڑی دیر پہلے شاہ صاحب نے تاجدار گولڈا پر ذکر کیا، حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، حضرت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام ابو منصور ماتوریدی ہو یا حضرت غوث اعظم ہو یا حضرت داتا علی حجویری ہو یا حضرت آقا نقشبند ہو یا خواجہ اجمیر ہو یا حضرت امام ابو حنیفہ ہو، چلتے چلے جا۔ ہمارے اکابر نے اہل بیت کے متعلق بھی یہی پختہ لہجہ اپنایا جس کا میں نے آپ کو بتایا، اور صحابہ کے بارے میں بھی یہی پختہ لہجہ اپنایا جو میں نے آپ کو بتایا۔ خدا کا واسطہ تم مسلمان اس لیے ہوئے ہو کہ پوری توانائی صحابہ کے خلاف لگا دو، کدھر جا رہے ہو؟ تم مسلمان اس لیے ہوئے ہو اگر ان خوارج کا راستہ اپنا جو اہل بیت کے خلاف بولتے ہیں، اس وقت دین کو اتنی مشکلات کا سامنا ہے اور تمہیں ایک ہی کام سوجا ہے کہ صحابہ کے خلاف بولنا ہے، لوگوں کو صحابہ کے خلاف کرنا ہے،
جیسا میں نے آغاز میں بتایا کہ صحابہ کے خلاف کرنے والا یا صحابہ کے معاملے میں کسی کا ذہن مشکوک کرنے والا اسلام کی ساخت کو جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں مشکوک کر رہا ہے۔ آپ کو میری تقریر کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ میری کوشش ہوتی ہے کہ تقریر کا مقصد ہو، اللہ کا واسطہ ہے، دین کی خدمت کرنی ہے تو صحابہ کو سکھانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، صحابہ سے سیکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں صحابہ کی غلطیاں نکالنے کو نہیں کہا، بلکہ صحابہ کی زندگیوں کو رول ماڈل بنا کے اپنی غلطیاں نکالنے کو کہا۔ صحابہ کو دین سکھانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، صحابہ سے دین سیکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جب ہم عقیدہ بیان کرتے ہیں، نظریات کو بیان کرتے ہیں، تو ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ قانون ہاتھ میں لیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں عقیدے کو دلیل سے بیان کیا جائے، اختلاف کو علم سے بیان کیا جائے، مضبوط علم اور مضبوط دلیل سے بیان کیا جائے۔ ڈونٹ ٹیک دا لا ان یور ہینڈ۔ ہم نے کسی کو سزا دینے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا اٹھا کے چل پڑیں کہ جو ہماری بات کو نہیں مانتا ہم اس کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ نہ، اپنا عقیدہ بیان کرو، یہ تمہارا قانوناً بھی حق ہے اور شرعاً بھی فرض ہے۔ قانوناً تمہارا حق ہے اور شرعاً تم پر فرض ہے کہ اپنا عقیدہ اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے لوگوں کو سکھاؤ، اپنے احباب کو سکھاؤ، یہ تمہارا حق ہے۔ لیکن یہ طریقہ نہ اپنانا کہ ڈنڈا اٹھا کے چل پڑو کہ جو ہماری بات نہیں مانتا ہم اس کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، ہم رسول اللہ علیہ السلام کے وفادار رہے۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک، ہمارے مرتے دم تک ہمیں حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ بس تقریر مکمل، 2 شعر پڑھنے کو دل کر رہا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آپ سننا چاہو گے؟ ماشاءاللہ میں کراچی کے سنگیوں کو، شاہ فیصل ٹاؤن والوں کو بالخصوص، کیونکہ محفل یہاں ہو رہی ہے، مبارک دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ خوبصورت اجتماع ہے، جیسا مجھ سے پہلے حضرت قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب مدد اللہ علیہ نے بھی کہا، حد نکاح تک مجمع ہے، کثیر تعداد میں حضور علیہ السلام کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ روز محفلیں ہوں گی اگلے 5 دن، کل بھی ہوگی، جمعرات کو مرید میں ہوگی، نماز جمعہ ہوگی، ہفتے کو 1 جون کو ناظم آباد نمبر 2 میں اس دورے کی مرکزی محفل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ دیکھیں میں اور میں اپنے شیخ کامل کے ساتھ پرسنلی شاہ فیصل میں آپ کو دعوت دینے آئے ہیں کہ ہم آپ کی دعوت پہ یہاں آئے، آپ سب نے ہماری دعوت پہ 1 جون کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ناظم آباد نمبر 2 میں آنا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ گے انشاءاللہ یادگار محفل ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، آپ سب نے وہاں ضرور تشریف لانا ہے۔ شاہ فیصل کے سنگی ہو، یہاں کی ڈسٹرکٹ کمیٹی ہو، یہاں کی طریقت کمیٹی ہے، یہاں کی ڈسٹرکٹ کمیٹی ہے، بہترین کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا میں آج کے حالات پہ آج کے دن میں بات کر رہا ہوں، یہ جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں یہ ہمارے شیخ کامل نے بنائی ہے اور ہمارے شیخ کامل نے اناؤنس کی ہے۔ یہ کمیٹیاں جو کام کر رہی ہیں یہ ڈائریکٹ ہمارے شیخ کامل کی ہدایت سے کرتی ہیں۔ ہمارے شیخ کامل کمیٹی کا ممبر جب آپ کو آفیشلی کمیٹی کی میٹنگ میں بلایا جاتا ہے وہ ہدایات آپ کو یہاں سے ہمارے شیخ کامل کی جانب سے مل رہی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی آج بیچ میں سے آپ کو بیچ میں سے کمیٹی کے بارے میں آج کے دن آج کی تاریخ میں کہے گا کہ کمزور مجمع میں ہوگا ہمارے ساتھ ہو، لیکن پھر بھی اگر اس کمیٹی کو کمزور کر رہا ہوگا تو وہ پھر مشن کو کمزور کر رہا ہے۔ کسی صورت ایسا نہ کریں، جب ساتھ ہے جو وہ پورا ساتھ رہے، مضبوط کرنے کی کوشش کرے، ساتھ مل کے مضبوط کام کرے، کیونکہ کام نہ یہ کسی کا ہے، کام نہ یہ عیدگاہ کا ہے، کام نہ یہ حضرت خواجہ عبد الکریم کا ہے، کام یہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کا۔
کیونکہ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ کا مشن، حضرت خواجہ عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشن، اور حضرت سیدنا خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشن، میرے شیخ کامل کا مشن، جس میں ہم سب ان کے ساتھ ہیں، وہ لوگوں کو رجوع اللہ اور رجوع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کی توجہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دلانا۔ اب آخر میں میرے ساتھ جو ہے وہ دو اشعار ماشاءاللہ لانڈی میں بھی خوبصورت ترین کام ہو رہا ہے۔ وہ جو پہلا اجتماع تھا اسی میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا دھما دھما مسکل اندر تھا، سمجھ آ رہی ہے، اور ان کا جو جذبہ ہے، جو کام ہے، وہ محنت ہے، وہ نظر آ رہی تھی۔ تو یہ فیصل صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت سے کام کر رہے ہیں اور بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، بڑے مخلص ہیں، اور مدرسہ بھی آپ نے قائم کر رکھا ہے، اللہ اس کو بڑھانے کی بھی توفیق دے، عظیم ادارہ انشاءاللہ۔ قطرے سے ہی دریا بنتا ہے اور دریا سے سمندر بنتا ہے، بلکہ تمام ڈسٹرکٹ کمیٹیوں کو چاہیے، جتنی ڈسٹرکٹ کمیٹیاں ہیں سب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں نے رمضان میں بھی جب ڈسٹرکٹ کمیٹیز کے کچھ حضرات کو ادھر بلایا تھا، یا طریقت کمیٹی کے حضرات کو جہاں میں رکا ہوا تھا وہاں بلایا تھا، تو اس بات پہ توجہ دلائی تھی جب ہر ڈسٹرکٹ میں ایک آپ کا درس نظامی کا ادارہ قائم ہونا چاہیے، اور آپ کو اس طرف محنت کرنا شروع کرنی چاہیے۔ آپ کام کرنا شروع کریں، قدم اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ شامل حال ہوگی۔ پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاں یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات چاہیا زہرا، ملے فقیر کو خیرات۔ تو شہنشاہ ہے، تو شہنشاہ ہے، کل عالم کی شہزادی، تو شہنشاہ ہے، تو شہنشاہ ہے، مدینہ کی شہزادی، اور میں ایک فقیر تیری تیرا حیا زہرا، میں ایک فقیر تیری تیرا حیا زہرا، میں ایک فقیر تیری اور اس کے بعد ایک شعر میرے ساتھ کہنا ہے، اس کا جو مصرع آخری ہوگا۔ نہ بھیج آج مجھے در ضبط تو خالی، جس کو شک ہے وہ بے شک شکر ہے، جس کو یقین ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے کہ تیرے شاہ ہو۔ سارا مجمع نہ کھڑا ہو، میں یہ کھڑے ہو کے کہوں گا، باقی سب بیٹھے رہیں گے۔ سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن، سٹ ڈاؤن، سٹ ڈاؤن، سٹ ڈاؤن۔ میمنی میں کیسے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کیسے کہتے ہیں، وہی ونو، ٹھیک ہے، 10 منٹ بعد انو، پھر جو دل آئے کنو، فی الحال وہی ونو، خود ساختہ میمنی۔ یار ایک بار سب نے کہنا، نہ بھیج آج مجھے در ضبط
تو خالی کہ تیرا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا شاہوں کے شاہ یا زہرا شاہوں کے شاہ یا زہرا کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا میرے بابا شاہوں کے شاہ یا زہرا میں جیوں تو لے کے جیوں تیری دولت نسبت اور جب مروں تو لے کے مروں تیری چھاہ یا زہرا مروں تو لے کے مروں تیری چھاہ دعا میں زہرا جبین فتح تیرا دعا میں زہرا جبین فتح تیرا جبین تیرے حسین آخری قافیہ ذرا سا بدل رہا ہے تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک کیا بات ہے زہرا پکارتے ہیں ملک ابھی مثال کے طور پہ غلام مصطفیٰ نعت پڑھ کوئی کہے واہ واہ بس 1450 سال ہونے کو ہے 1400 سال ہونے کو ہے ابھی تک پکارتے ہیں ملک یا زہرا پکارتے ملک ہوا گیا زہرا ملے مجھے بھی حسین حسن کے صدقے چلے جو حشر میں کوثر کے جام میں زہرا چلے جو حشر میں کوثر آج کی تقریر کسی کو سنانا کہ سنی کسے کہتے ہیں چلے ہیں جو حشر میں کوثر کے جام میں ملائکہ ہے کھڑے پاداب تیرے در پر اور ہیں انبیاء میں تیرا احترام افضل انبیاء ہے
انبیاء افضل ہیں، افضل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیں انبیاء، افضل انبیاء ہیں۔ شعر سے لوگ عقیدے بھی کر لیتے ہیں نا، انبیاء افضل ہیں، کسی صورت کسی غیر نبی کو نبی سے افضل نہیں کہا جا سکتا، پر حضور کی شہزادی ہونے کے ناطے ہے انبیاء میں تیرا شفقتاً، یہ جو انبیاء میں احترام ہے یہ شفقتاً ہے انبیاء میں تیرا احترام، شفقتاً محبتاً ہے انبیاء میں تیرا احترام۔ حضرت حضور نے فرمایا نا، اگر آ جائے تو بات بدل جائے، پر میں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ علامہ فیصل اتنا اونچا کیوں بولے آپ؟ پوری تقریر میں آپ کی آواز نہیں آئی۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ تو پتہ چلا جب اگر آ جائے تو بات بدل جائے۔ اگر اس لیے کہا جا رہا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے بھی کہا نا کہ سامنے ہے وہ رو بہار، سامنے ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، رو کی سر کو رو کی، ہاں یہی امتحان ہے۔ ایک اور مقام پہ اے شوق دل یہ سجدہ جو ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ جائز نہیں ہے اس لیے نہیں کرتے، نہ کریں گے، لیکن اگر جب آ جائے تو بات ہوتی ہے، کرتے نہیں ہیں لیکن دل کے ارمان بتا رہے ہیں۔ میرے شریعت سے اجازت اگر مجھے اس کی تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ۔ اب سارے کہو گے ہے سب سے اعلیٰ بعد از پیغمبر، ہے سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ بعد از پیغمبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ بخاری میں موجود، کسی نے مولا علی سے پوچھا افضل البشر بعد از انبیاء کون ہے؟ محمد بن حنفیہ نے پوچھا، مولا علی نے کہا ابو بکر صدیق سب سے اعلیٰ بعد از پیغمبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے آپ کا ہم سر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ آپ سے رکھتے جو بھی عداوت رسوا ہوں گے روز قیامت، لعنت ہو، لعنت ہو، اس طرح کو لعنت ہو، ایک ہاتھ اٹھا، لعنت ہو آپ کے سب دشمنوں پر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ میرے شیخ فرما رہے ہیں ایک بار پھر شاہ فیصل سلمی کے سنگیوں کو مبارک دو۔ ماشاءاللہ فیصل صاحب کی بڑی اچھی خدمت ہوتی ہے ادھر ڈسٹرکٹ کمیٹی کے، ماشاءاللہ
طریقت کمیٹی کے جو ہے وہ ادھر ممبر بھی ہیں اور بڑی خوبصورت خدمت کر رہے ہیں. آج کی محفل کا انعقاد بھی کیا. جہاں بھی کراچی میں محفل ہو یہ قافلہ لے کے بھرپور قافلے لے کے یہ بھی پہنچتے ہیں. اور ماشاءاللہ ادھر کی جو ڈسٹرکٹ کمیٹی بھی ہے ان کے ساتھ ان کے معاونین جو ادھر کے ڈسٹرکٹ انچارج ہیں رضوان صاحب اور ان کی پوری کمیٹی فیصل صاحب خود سب اور آپ سب جو یہاں آئے آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خاص رحمت سے نوازے, خاص کرم سے نوازے, خاص اجر عظیم عطا فرمائے. اور مرکزی کمیٹی کی بھی خدمات جو ہے وہ بے مثال ہوتی ہیں. ہمارے یہ عمران صاحب بھی ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا 1,00,000 کے برابر ہے ماشاءاللہ. ان کی بھی خدمات بے مثال ہوتی ہیں. جتنے ہمارے دیگر سنگی پوری جو مرکزی کمیٹی ہے یہ شمیم صاحب بیٹھے ہیں, یہ عرفان دانش صاحب بیٹھے ہیں, فاروق صاحب کو اللہ شفا عطا فرمائے جائے. وہ بھی بڑے ہمارے خوبصورت سنگی ہیں. فاروق بھائی, حافظ عامر صاحب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفاء کاملہ صحت کاملہ عطا فرمائے. 15 رکنی کمیٹی ہے مرکزی, 15 رکنی جتنی مرکزی کمیٹی ہے. پھر جو آگے ڈسٹرکٹ کمیٹیاں ہیں, پھر جو اس طرح فاروق صاحب, شمیم صاحب, یہ خلفاء ہیں, دیگر جتنے آپ سب بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید خدمات انجام دینے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. کیونکہ وہ ٹائم کا ہے نا, میں نے رکنی وہ کہہ دیا اور آپ سب کو کہہ دیا. آپ سب جو کام کرتے ہو وہ جن کی خاطر کر رہے ہو وہ آپ سب سے واقف ہو, وہ آپ سب کے ان جذبوں سے بھی واقف ہیں جس کو کوئی پتہ نہیں. ان پر درود جن کو خبر بے خبر کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. بہترین وقت اللہ کو پکارنے کا پکارے. اللہ سچا, اللہ سونا, ہر دم
سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافع يوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ومن جانا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين كلهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا إلهي محمد هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات يا إلهي احفظنا من الآفات والبليات وبارك لنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والحسنات ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هيئ لنا من أمرنا رفقا ربنا هيئ لنا من أمرنا مرفقا آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا في النسيان لكن نجاو بفضلك وحبيبك العال أنكما توجهاننا من الطرقات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العال وحب من حبك وحب نبيك العال ولا تخيبنا ببابك يا حكم الحاكمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اللهم يسر سبيل على بيت نبيك العال وعلى بيتك الحرام وحرمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے کریم کرم فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کرم فرما اہل بیت پاک کا صدقہ کرم فرما صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا صدقہ کرم فرما یہ جو خوبصورت محفل میں قبلہ صاحب نے دو خوبصورت گلدستوں اس خوبصورت ترین محفل میں جس خوبصورت انداز سے جن نسبتوں کا ذکر کیا کریم ان نسبتوں کا صدقہ کرم فرما قبلہ صاحب کی چار جانب سے حفاظت فرما انہیں حاسدین کے حسد شریروں کے شر منافقین کی منافقت ساحروں کے سحر اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ صوبان صاحب کی حفاظت فرما عیدگاہ کی حفاظت فرما عیدگاہ کی جسمانی اولاد کی حفاظت فرما عیدگاہ کی روحانی اولاد کی حفاظت فرما ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما اے کریم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما ان کی غائبانہ مدد فرما اے کریم اپنی کل مخلوق کی خیر فرما سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما اے کریم اس خوبصورت محفل پاک کے سجانے والوں کے مقدر کو سجا آنے والوں کو ڈھیروں ڈھیر رحمتوں سے نواز برکتوں سے نواز دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما اے کریم کراچی شہر میں جتنا خوبصورت کام ہو رہا ہے یہ مل جل کے ساری روحانی اولاد مختلف مقامات پر کام کر رہے ہیں شب و روز محنت کر رہے ہیں اے کریم سب کی محنتوں کو قبول فرما اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ان سب کو اپنی شانوں کے مطابق اجر عطا فرما اے کریم اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ہم سب کے اوپر کھول ہر خیر سے ہم سب کو نواز اور ہر خیر سے ہم سب کو حصہ بنا اور ہر شر سے ہم سب کو بچاؤ خاص طور پہ شیطان کے شر سے بچاؤ شیطانی وسوسات سے بچاؤ جنات کے شر سے بچاؤ حضرت انسان کے شر سے بچاؤ ہمارے اپنے نفس کے شر سے ہم سب کو بچاؤ اے کریم جتنے حاضر ہیں سب پہ اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرما دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما اتنی خوبصورت محفل پاک کو اپنے حضور قبول فرما اس محفل پاک کے صدقے اس علاقے پہ کرم فرما اس شہر پہ کرم فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی بھی ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی بھی شفاعت عطا فرما
اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کرم فرما، سب کو فراخی رزق عطا فرما۔ اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر ڈال، نیک تمناؤں کو قبول فرما، جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کرم فرما، سب کو گھروں کا سکون عطا فرما، دلوں کا اطمینان عطا فرما، دین و دنیا کی تمام کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ اے کریم اب کرم فرما، احسان فرما اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یہاں سے ہم سب نہ اٹھے، تیرا اپنا فرمان مبارک ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، نہیں وہاں سے ادھر اکٹھا کرتی مگر میری محبت، تو فرماتا ہے میری محبت، اور تیری محبت میں قبلہ صاحب فنا ہو کے تیرے ساتھ جنہوں نے محبت کی، جن کے راستے اس وقت خاص طور پہ اس وقت ہم سب کے لیے ضروری ہے، اے کریم خاص طور پہ قبلہ صاحب کی حفاظت فرما، پھر ان کے جتنے بھی معاونین ہیں ان کے بازو باندھ کر اس وقت اس جہاد اکبر میں حصہ لے رہے ہیں کہ تیری محبت عام ہو، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عام ہو، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کی محبت عام ہو، اہل بیت پاک ہو، صحابہ کرام ہو، مدینہ پاک ہو، ہر نسبت کا احترام ہو۔ اے کریم تو فرماتا ہے نا، تیرا فرمان ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، نہیں انہیں اکٹھا کرتی مگر میری محبت، اور وہ اس محفل سے نہیں اٹھتے مگر میں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اے کریم ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما، اس پہ استقامت عطا فرما، ایمان والی پاکیزہ زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما، اور مدینہ پاک کی موت عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، وارحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب، انت الوہاب، انت الوہاب، وحرمت نبی سید الابرار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا رب یا کریم یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کریم۔ ایک بار پھر فرما دیجیے کہ ساری ہفتے تک رکھتے ہیں لیکن آخری دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی کل انشاءاللہ، پرسوں انشاءاللہ، پرسوں سے اگلے دن انشاءاللہ، پرسوں بھی جو محفلیں ہیں ان میں آپ سب حضرات شریک ہوئیے ضرور۔ یہ دیکھیے نا، آج الحمدللہ جس طرح صحابہ اکرام کا ذکر آپ نے سنا، اہل بیت کا ذکر سنا، ہمارے شیخ کی زیارت کی دعائیں لی، اب جتنی محافل ان میں شریک ہوں، لیکن جو آخری دورے کی، اس دورے کی آخری محفل ہے یکم جون بروز ہفتہ ناظم آباد نمبر 2 میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، اس میں شریک ہونا، یا بھی اپنے ذہن میں موبائل میں آگے پیچھے نوٹ کر لیں تاریخ کہ آپ نے یکم جون کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف کے سنگیوں کے زیر اہتمام جو ناظم آباد نمبر 2 میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں ضرور شریک ہونا ہے انشاءاللہ۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد محفل کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ۔